بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ حضرات محترم، اگر آپ حضرات سے پوچھا جائے کہ آپ کی نماز کہاں سے آئی ہے، تو ظاہر سی بات ہے آپ کا جواب ہوگا کہ ہماری نماز شریعت سے آئی ہے، ہماری نماز اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے آئی ہے، ہماری نماز صلات سے نکلی ہے۔ لیکن حضرات محترم، وہابیوں کے علماء کی ویڈیو پیش کرتا ہوں کہ وہابیوں کی نماز کہاں سے نکلی ہے۔ چلیں جی ویڈیو دیکھیں۔ نماز کرتے وقت ایک مسلم کے مائنڈ میں، ان کی سول میں کیا سوچنے کو کہا جاتا؟ ویری گڈ کوشچن۔ پروفٹ کو یاد نہیں کرتے ہم لوگ، ہم یاد کرتے ہیں اس ایشور کو جو نراکار ہے۔ آپ نے بہت اچھی بات کی، ابھی آپ نے ایک شبد لیا نماز، لیکن اس کا ارتھ معلوم نہیں ہے نماز کا۔ نماز جو ہے یہ بھارتی شبد ہے، نماز جو ہے وہ سنسکرت کا شبد ہے۔ نمہ مانے جھکنا، اج مانے ایشور، ایشور کے سامنے جھکنا، ایشور کے سامنے سرنڈر ہونا، اسے نماز کہتے ہیں۔ حضرات محترم، پہلی بات مولوی صاحب یہ کہتے ہیں کہ نماز میں ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں نہیں سوچتے۔ تو اب جب یہ خود مولوی صاحب نماز میں السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پڑھتے ہیں، تو مجھے نہیں پتا یہ کس کی طرف توجہ لے جاتے ہیں۔ ہم تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف توجہ لے جاتے ہیں کہ انہی پر سلام بھیج رہے ہوتے ہیں نماز کے اندر۔ دوسری بات یہ پتہ چلی کہ یہ وہابیوں کی جو نماز ہے، یہ جو لفظ نماز کا ہے یہ سنسکرت سے آیا ہے، ٹھیک ہے جی، تو ان کی جو نماز ہے وہ سنسکرت سے آئی ہے۔ اب حضرات محترم، دوسری چیز اسی حوالے سے میں پیش کر دیتا ہوں، ان کے دوسرے مولوی، یہ دیکھیں جی کتاب ہے انسانیت کا نام امن کا پیغام۔ اس میں جو ہے یہ کہتے ہیں مولوی فاروق صاحب، کہتے ہیں ہندوستان کی جو دھرتی ہے، اس میں نے شنکراچاریہ جی مہاراج کے بھلے برتاؤ اور مزاج کو دیکھا ہے۔ میں جب پہلی مرتبہ ان کے یہاں گیا، دنیائے انسانیت کے مشہور ترین عالم دین حضرت مولانا علی میاں صاحب مدظ اللہ العلی ہمارے ساتھ تھے، اور ایک اچھا قافلہ تھا۔ ہماری نماز کا جب وقت ہو گیا تو مہاراج سے میں نے کہا کہ نماز کے بعد بات ہو تو اچھا ہے، تو مہاراج نے ہماری نماز کا انتظام کانچی کام کٹی پیٹھم کے آشرم کے اندر کیا۔ وہ نماز ہم نے اس حال میں پڑھی کہ ہماری آنکھیں آنسوؤں سے پر تھی، ٹھیک ہے جی۔ ان کو جب جو ہے کانچی کام کٹی پیٹھم کے آشرم میں نماز پڑھنے کا موقع ملا تو وہاں پر ان کو اتنی لذت ملی، اتنی ان پر کیفیت طاری ہو گئی کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ لیکن وہیں پر اگر آشرم کی جگہ پر اگر کوئی درگاہ ہوتی، کسی اللہ کے نیک بندے کی مزار ہوتی، اور وہ اس سے دور ہٹ کر وہ کعبہ شریف کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے، تب بھی انہی کے جماعت کے فتووں سے مشرک ہو جاتے۔ لیکن چونکہ کانچی کام کوٹی پیٹھم کے آشرم میں نماز پڑھی ہے تو وہاں پہ لذت بھی مل رہی ہے، وہاں پہ سکون بھی مل رہا ہے، وہاں پہ رو بھی رہے ہیں۔ چلیں جی آگے پیش کرتا ہوں۔ کہتے ہیں میں یہ کہنے میں کوئی حرج نہیں سمجھتا کہ اسلام نے کبھی زبان کی چھوت چھات کو قبول نہیں کیا۔ یہ جو نماز کا لفظ آپ سنتے ہو، میں بڑے شنکراچاریہ جی مہاراج کی موجودگی میں بڑے احترام کے ساتھ کہتا ہوں کہ نمو سے نماز نکلا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو ان کے پہلے جو مولوی صاحب تھے ان کی نماز سنسکرت سے آئی ہے، دوسرے جو ان کے مولوی صاحب ہیں وہ ان کی نماز وہ نمو سے نکلی ہے۔ تو وہابیوں میں آپ سے پوچھتا ہوں تمہاری نماز کون سی، سنسکرت والی ہے یا نمو والی ہے؟ حضرات محترم، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو نماز کا لفظ ہے یہ ہے کس زبان کا؟ تو اس حوالے سے میں آپ کے سامنے ایک فتویٰ پیش کر دیتا ہوں۔ یہ دیکھیں جی، دارالافتاء جامعۃ العلوم اسلامیہ، علامہ محمد یوسف، بنوری ٹاؤن، کراچی، پاکستان۔ سوال، نماز کس زبان کا لفظ ہے؟ جواب، نماز فارسی زبان کا لفظ ہے۔ دوسرا، آپ کی اسکرین پر دیکھیں، کہتے ہیں قرآن و ادرت اکیڈمی، مسئلہ نمبر 52528، کہتے ہیں کویشچن، نماز کس زبان کا لفظ ہے؟ آنسر، نماز فارسی زبان کا لفظ ہے، ٹھیک ہے جی۔ آگے اپنی اسکرین پر دیکھیں، کہتے ہیں صلاۃ خالص عربی لغت کا لفظ ہے، جبکہ اردو اور فارسی میں اس کا ترجمہ لفظ نماز سے کیا جاتا ہے۔ بات بالکل واضح ہو گئی، نماز کی جو اصل ہے وہ ہے صلاۃ، اور صلاۃ خالص عربی زبان کا لفظ ہے، ٹھیک ہے جی۔ بات بالکل واضح ہو گئی، یہ فارسی زبان کا لفظ ہے اور اس کی جو اصل ہے وہ صلاۃ ہے، صلاۃ سے ہی نماز ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، اب یہ جو بات ہے ان کی وہ معنی پر جو ہے وہ آدھارت ہے کہ یہ جو نم اور اج ہے اس کا معنی ہے اجنمے کو نمن، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ ان کے یہاں پر نماز کا مطلب ہے۔ اسلامک لٹریچر میں نماز اور صلاۃ کا کیا مطلب ہے، پہلے وہ میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں، لغوی اعتبار سے بھی اور اصطلاحی اعتبار سے بھی، اس کے بعد آگے بات ہوتی ہے۔ کہتے ہیں نماز کا لغوی اور شرعی معنی، کہتے ہیں لفظ صلاۃ باب تفعیل کا مصدر ہے جس کا معنی دعا کرنا، نماز پڑھنا اور صلی اللہ علیہ برکت دینا، اچھی تعریف کرنا، یہ لغوی معنی ہے۔ اور آپ کے سامنے دیکھیں جی ویکیپیڈیا ہے، اور اس میں جو صلاۃ ہے اس کا معنی بیان کیا ہے۔ صلاۃ یعنی نماز، نماز صلاۃ ہی ہے، صلاۃ ہی کا ترجمہ نماز ہے، نماز صلاۃ ہی سے آ جائے تو کہتے ہیں صلاۃ یعنی نماز کے لغوی معنی دعا کے ہیں۔ قرآن میں فرمان اللہ ہے،
خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم واللہ سمیع علیم۔ اس میں جو اللہ نے فرمایا وصلی علیہم، اے محبوب آپ دعا فرمائیں، ان صلاتک سکن لہم، بے شک آپ کی دعا ان کے لیے سراپا تسکین کا باعث ہے۔ تو یہ جو صلاۃ کا لفظ قرآن میں ہے یہ دعا کے معنی میں استعمال ہوا ہے، تو صلاۃ کا معنی دعا ہے، اجنبی کو نمن قرآن میں بھی نہیں ہے، اور لفظ صلاۃ کی جو معنی ہے لغوی اس میں بھی اجنبی کو نمن نہیں ہے۔ اچھا جی، اصل جو معنی ہوتا ہے کسی بھی چیز کا وہ ہوتا ہے اصطلاحی معنی۔ اصطلاحی معنی کیا ہے نماز کا، صلاۃ کا؟ کہتے ہیں شرعی اصطلاح لفظ صلاۃ ایک مخصوص طریقے پر اللہ تعالیٰ کے لیے انجام دی جانے والی اس عبادت کا نام ہے جو مخصوص و معلوم اقوال و افعال پر مشتمل ہوتی ہے۔ اس کا آغاز تکبیر تحریمہ سے ہوتا ہے اور اختتام سلام پھیرنے سے، اور اس عبادت کا نام صلاۃ اس لیے رکھا گیا ہے کیونکہ یہ دعا پر مشتمل ہے۔ بات بالکل واضح ہو گئی کہ اصطلاح شرع میں یعنی جو حقیقی معنی ہے نماز کا وہ یہ ہے کہ یہ ایک خاص عبادت کا نام ہے جس میں کہنا کیا ہے یہ بھی طے ہے، جس میں کرنا کیا ہے یہ بھی طے ہے، اور اس کی شروعات جو ہوگی، آغاز جو ہوگی، یہ شروع جو ہے تکبیر تحریمہ یعنی اللہ اکبر کہہ کے ہوگی، اور یہ اس کا اختتام یعنی یہ ختم جو ہے وہ سلام پھیرنے پر ہوگی۔ اس کا نام نماز ہے۔ اجنبی کو نمن یہ نماز کا مطلب نہیں بیان کیا گیا، ٹھیک ہے جی۔ اب اگر مان لیا جائے کہ جو یہ معنی مراد لے رہے ہیں اجنبی کو نمن، حالانکہ کہیں کی اینٹ کہیں کروڑا ہے، لیکن اگر مان لیا جائے کہ اجنبی کو نمن یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے سر جھکانا، کیا اس کو جو ہے نماز کا یہ مطلب ہے کہ اللہ کے آگے سر جھکانا؟ بھائی اب اگر کوئی بندہ مسجد کے اندر آ جائے اور مسجد کے اندر آنے کے بعد وہ قبلے کی طرف منہ کر کے جو ہے نا وہ کھڑا ہو جائے، اپنا سر جھکا دے بلکہ سجدہ کر لے، تو کیا اس کے اس سجدے کرنے کو نماز کہیں گے؟ نہ جی، بالکل نہیں کہیں گے۔ اس کو سجدہ کرنا تو کہیں گے لیکن نماز نہیں کہیں گے۔ نماز کسے کہیں گے؟ نماز وہ ہے جو تکبیر تحریمہ سے شروع ہوگی اور سلام پھیرنے پر ختم ہوگی۔ تو پتہ چلا معنی کے اعتبار سے بھی ان کو یہ نماز کہنا بالکل غلط ہے، باطل ہے۔ بلکہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ وہابیوں کی جو نماز ہے وہ سنسکرت سے نکلی ہے، وہ نمو سے نکلی ہے، لیکن ہم اہل سنت و جماعت جو مسلمانوں کی نماز ہے وہ قرآن سے آئی ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے آئی ہے، وہ شریعت سے آئی ہے، اور وہ صلاۃ سے نکلی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو وہابیوں تم کو نمو اور سنسکرت والی نماز مبارک ہو، اور ہم سنیوں کو جو ہے قرآن و سنت والی نماز مبارک ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔